اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج بتاریخ 18 ذی الحجہ سن 1441 ہجری مطابق 9 اگست 2020 عیسوی بکرم سنبت 25 ساون 2077 اتوار کا دن، میں محمد ظہیر الدین سلفی آج کا صدائے حق پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہو چکا ہوں، جو روزانہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ حسب معمول پروگرام کے شروع میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اللہ اکبر بعدہ ایک حمد پاک جمیل اختر شفیق کی آواز میں سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے: اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے۔ اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے، قطرے کو کس نے اشرف، قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، مٹی کے پتلے آدم اور نور کے فرشتے، نوری کو خاک پر جھکا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔
جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا، جبریل کہہ رہے ہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ احمد کو کس نے ان سے، احمد کو کس نے ان سے آگے بڑھا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک، اللہ ہی ہے سب کا پروردگار و مالک۔ ایک لفظ کن سے جس نے، ایک لفظ کن سے جس نے عالم سجا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے۔ فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے، فرعون کی حقیقت تجھ کو نہیں پتا ہے۔ لشکر سمیت اس کو، لشکر سمیت اس کو کس نے ڈبا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ قطرے کو کس نے اشرف انسان بنا دیا ہے، اتنا حسین کس نے عالم سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کا خطاب فضیلت الشیخ زبیر عالم مکی، جو جامع ام القری مکہ مکرمہ میں زیر تعلیم ہے، ان کا موضوع ہے توحید کیا ہے، پارٹ 1۔ تو لیجئے مولانا سے ان کا محاضرہ سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ محترم سامعین، آج صدائے حق کا پروگرام میں
میں زبیر عالم السلفی متعلم جامعۃ ام القری مکہ المکرمہ آپ کی خدمت میں توحید کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ توحید کیا ہے۔ ایک انسان توحید کا پرستار ہو اور ایک دوسرا انسان جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو، دونوں کے اندر تفریق کیسے کریں گے، قرآن و حدیث سے ان کی کیا دلیلیں ہیں، ان ساری باتوں پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سلسلہ وار کوشش کروں گا اور محاضرہ دیتا رہوں گا۔ آج کا میرا موضوع ہوگا توحید کیا ہے۔ اس توحید کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ توحید لغت میں جو عربی میں ہے جعل الشیء واحدا غیر متعدد، وفي اصطلاح وهو الإيمان بأن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له في ملكه وتدبيره وأنه وحده المستحق العبادة فلا تصرف لغيره۔ یہ عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا لفظی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کا اطلاق ذات، صفات اور اس کے حقوق تینوں پر ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک توحید کے معنی یہ ہے کہ صرف رب کا وجود ہی وجود اصلی ہے، وہی اصل حقیقت ہے، باقی سب مجاز ہے۔ دنیاوی چیزیں، انسان، حیوان، مناظر قدرت سب اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ رب کی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن منہج سلف پر قائم محققین صوفیاء کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ خالق اور باقی سب مخلوق ہیں، دونوں کا حقیقی وجود الگ الگ ہے۔ سلف کے مطابق توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے اور لا شریک ہے۔ میرے محترم بھائیو، توحید، شہادت توحید کیا ہے؟ شہادت توحید یعنی بندہ دل و زبان سے یہ اقرار کرے کہ اس کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ سب پر فائق ہے، وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کے لیے اس سے بڑھ کر عظمت اور رفعت، شان و کبریائی کا تصور بھی محال ہے، وہی قادر مطلق ہے اور کسی کو اس پر کوئی طاقت نہیں۔ اس کا ارادہ اتنا قوی اور غالب ہے کہ اسے کائنات میں سب مل کر بھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس کی قوتیں اور تصرفات حد شمار سے باہر ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی یکتا معبود ہیں، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کارساز ہونا کافی ہے۔ کائنات کی
ہر شے میں نظام قائم ہے، پوری کائنات کا نظام ایک ہے۔ یہ کائنات کے ایک خالق ہونے کا حتمی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی تعلیمات کا آغاز لا الہ الا اللہ کے پیغام سے کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا محور توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر ایمان میں تمام انسانوں کا مفاد مضمر ہے۔ یہ عقیدہ سارے انسانوں کا شیرازہ جمع کرتا ہے، یہ انسانوں کے وقار کا محافظ ہے، یہ انسانوں کو ان جیسے دیگر انسانوں کی فلاحی سے نجات دلاتا ہے، یہ انسانوں کو حیوانات، جمادات، نفسانی خواہشات کی بندشوں سے بچاتا ہے۔ بہت سے فلاسفہ اور سائنسداں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے موضوع پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ سائنس کے مختلف شعبوں کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے راز بے نقاب ہو رہے ہیں، ایمان باللہ مستحکم ہو رہا ہے۔ سائنس کا علم اللہ کی توحید کی رموز کا انکشاف ہو رہا ہے۔ سائنس کا علم رب شناسائی کا جوہر پیدا کر رہا ہے، قدرت کے اسرار کو منکشف کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ راست کر رہا ہے۔ توحید کے دلائل کا علم اللہ کی ہستی پر ایمان کو کامل اور پختہ کر دیتا ہے۔ توحید پر علمی دلائل کی تلاش سے ایمان باللہ کمزور نہیں ہوتا، دین سے متنفر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ علمی سائنسی حقائق و دلائل سے ایمان باللہ مدلل اور بامانہ ہو جاتا ہے۔ ایمان سطحی نہیں رہتا بلکہ گہرا ہو جاتا ہے۔ جدید علم پوری کائنات کے ایک نظام کے ماتحت ہونے کے دلائل پر ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دہریے بھی جو رب کے وجود کے منکر ہیں، جو روح کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی عقل بھی علمی مشاہدات کی وجہ سے اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے کے حوالے سے زیر و زبر ہونے لگی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید قرآن کیا دلائل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا عقیدہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک ہے۔ اس کے بموجب انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ذات، اسماء و صفات تمام چیز میں منفرد، یکتا اور بے مثال ہے۔ یہ تسلیم کریں کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہی، وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ کائنات کی سلطنت میں کوئی بھی کسی بھی شکل میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے بیان کردہ صفات پر ایمان رکھیں۔ توحید کامل ہر ممکن ایمان کا عقیدہ بڑا فائدہ مند ہے۔ یہ عقیدہ انسانوں کو ایک اللہ پر جمع کرتا ہے، یہ عقیدہ تمام انسانوں کو ایک ہی چھت دیتا ہے، یہ عقیدہ تمام لوگوں کو انسانی اخوت کے نظام سے مربوط کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک اللہ کے بجائے مختلف خداؤں پر ایمان کا عقیدہ تفرقہ اور انتشار کا باعث بنا دیتا ہے، اور اس سے اندھا مذہبی تعصب جنم لیتا ہے، اس سے کائنات کا نظام بگڑتا ہے اور یہ انسانوں کو گھاٹے میں ڈال دیتا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسان کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کرتا، انسان کی غلامی ذلت و خواری کا باعث بنتی ہے، طبقاتی نظام پیدا کرتا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات و حیوانات ہوں، نباتات یا جمادات ہوں، انسان کے لیے مسخر ہے۔ انسان کسی کے بھی آگے جھکنے کا پابند نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ مسلمانوں کو سربلندی، وقار اور جرأت سے سرفراز کرتا ہے۔ جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے دنیا میں بھلائی اور برائی کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہو ہرگز نہیں برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اس نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔
عقل بھی توحید کی گواہی دیتی ہے. کئی خداؤں کے عقیدے کا برملا اظہار کرنے والے بھی ایک ہی اللہ کا سہارا لیتے ہیں. مثال کے طور پر تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے عیسائی ہیں. جب وہ اپنے اس عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھتے ہیں تو الجھن محسوس کرتے ہیں. اس الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ توحید کے آغوش میں پناہ لیتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے وہ فلسفانہ مشغافی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس میں ایک خدا ہے. اسی طرح عیسائی حضرات توحید کا اقرار کرتے ہیں. عہد قدیم کے لوگ کئی خداؤں کے پرستار تھے، لیکن تمام خداؤں کا سب سے بڑا خدا کو تسلیم کرتے تھے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دی. قال تعالى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ ان کفار مشرکین سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا خالق و مالک و مدبر و پالنہار ہے. میرے محترم بھائیو، قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا عقیدہ عقل و منطق کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ کائنات کا خالق اور اس کا نظام چلانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، وگرنہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. ایک اللہ کے عقیدے کو ایمان و اسلام کے لیے ضروری بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 88 کے اندر توحید کا عقیدہ اجاگر کیا ہے اور واضح کر دیا کہ توحید اسلام کی اساس ہے. قال تعالی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 19 اور 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. کہ زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق اللہ کی ہے اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ خود کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، شب و روز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دم نہیں لیتے. اور اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرا خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. لہذا رب قدیر پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ان آیت کریمہ میں رب قدیر نے سادہ زبان میں واضح کر دیا کہ اگر کسی گھر کے دو مالک ہوں تو اس کا نظام بھی بخیریت نہیں رہ سکتا، نہیں چل سکتا. کائنات کا پورا نظام زمین سے لے کر سیاروں تک ایک ہماگیر قانون پر چل رہا ہے، اور اگر اس کائنات کے خالق و مالک ایک سے زائد ہوتے تو بقیہ سے مطلق العنان فرما روا ہوتے تو کائنات کا نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہتا. بہت سارے خداؤں میں ٹکراؤ سے کائنات کا نظام پاش پاس ہو کر رہ جاتا. چونکہ کائنات کے ہر شے میں نظام قائم ہے، پوری کائنات کا نظام ایک ہے، یہ کائنات کے خالق ہونے کا حتمی نتیجہ ہے. قرآن کریم کا اس بات پر بڑا زور ہے کہ کائنات کے نظام میں یکسانیت کی وجہ سے کائنات میں بگاڑ نہیں ہوا ہے. اس کا انحصار ایک سورج پر یہ کہہ کر کے پکارا گیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون آیت نمبر 91 کے اندر ارشاد فرمایا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ کہ رب قدیر نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ الگ
ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے وہ ذات ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے کہ ہر ریاست کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے اور ہر گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور ہوتا ہے۔ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود چیزوں پر مشتمل کائنات کا خالق ایک نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر کے دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ کی توحید کا اس سے زیادہ طاقتور ثبوت کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر درجے کی عقل رکھنے والوں کے لیے یہ سادہ ثبوت بہت کافی ہے۔ میرے محترم بھائیو، دین اسلام میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ اسلامی نظریے میں حیات اسی تصور کو اسلام کے رگ و ریشے میں اتارنے اور اس کے قلب و باطن میں جاگزی کرنے سے متحقق ہوتا ہے۔ تصور توحید کے اساس تمام مصوران باطلہ کی نفی اور ایک خدائے لم یزل کی اثبات پر ہے۔ عقیدہ توحید پر ہی ملت اسلامیہ کے قیام، بقا اور ارتقاء کا انحصار ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہی توحید امت مسلمہ کی قوت، علامت کا سرچشمہ اور اسلامی معاشرے کی روح رواں ہے۔ یہ توحید ہی تھی جس نے ملت اسلامیہ کو ایک لڑی میں پرو کر قابل تسخیر قوت بنا دیا۔ امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ عقیدہ توحید کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک له ولا شیء مثله ولا شیء يعجزه ولا الہ غیرہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء لا يفنی ولا يبید ولا يكون الا ما يريد لا تبلغه الاوہام ولا يشبه الانام حی لا يموت قیوم لا ینام خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤونہ او الى آخری۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات یکتا و قادر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی شیء اس کے مثل نہیں، اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کو کمزور اور عاجز نہیں کر سکتی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، وہ زندہ جاوید ہے جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں، اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت فکر انسانی رسائی سے بلند تر ہے اور انسانی عقل و فہم اور اس کا ادراک سے قاصر ہے۔ اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، وہ ازل سے زندہ ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو نیند سے پاک ہے، وہ بغیر کسی حاجت کے خالق، وہ بغیر کسی محنت کے رازق ہے، بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا۔ اس نے مخلوق کے وجود سے کوئی ایسی صفت حاصل نہیں کی جو اسے پہلے سے حاصل نہ تھی، بلکہ وہ رب قدیر، قدرت رکھنے والا، جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، چاہنے والا، ارادہ رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بندوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جو کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچاتے اور انہیں ہدایت کی، نصیحت کی باتیں کرتے، اور اگر وہ ان کی اطاعت کریں گے تو انہیں ان نعمتوں کی خوشخبری دیتے اور نافرمانی کرنے کی صورت میں ہمیشگی والے عذاب سے ڈراتے، اور پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے سبب سے ان پر دنیا میں جو عذاب نازل ہوا، سزا دی گئی، ان کے قصے اور خبریں قرآن میں موجود ہیں۔ جملہ انبیاء و رسل کا دین دین توحید ہے۔ تمام انبیاء و رسل کے مشترک دین کو واقعتاً ایک لفظ سے تعبیر کریں گے تو وہ ہوگا دین توحید۔ چاہے نوح علیہ السلام کا دور ہو، چاہے ابراہیم کا دور ہو، چاہے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دور ہو، اور چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو، ان سب کا دین ایک ہی رہا ہے اور وہ ہے دین توحید۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
ہر نبی اور رسول اسی دعوت توحید پر مامور ہوتے رہے ہیں۔ توحید کی دعوت ایک نقطہ واحدہ ہے جو سب کی دعوت میں مشترک ہے، اس میں کسی دور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کی ہدایت پر چلنا ہے۔ یہی تاکید جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط ارضی کے موقع پر کر دی گئی تھی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کبھی خوف و غم نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، توحید کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور اوامر و نواہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی بسر کی جائے، کیونکہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی توحید رہا ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء و رسل کا ذکر آیا ہے سب کی دعوت یہی ملے گی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ مختلف رسولوں کے دور میں شریعت کے احکام بدلتے رہے ہیں، اس ضمن میں اللہ کا حکم ایک وقت میں ایک ہے تو دوسرے وقت میں دوسرا ہے، لیکن توحید وہی ہے۔ اس وقت اس احکام کی اطاعت کر لینا توحید تھی، اس وقت اس حکم کی تعمیل کرنا توحید ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے مختلف شریعتوں کے فرق کو بیان کرنے کے بجائے خود محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک مثال پیش ہے، جس میں انشاءاللہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ ہجرت کے بعد تقریباً 16 مہینے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تاکہ حکم آ گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر آپ منہ پھیر لیجئے، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک بے چینی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ان کو خوب اندازہ تھا کہ نماز تو عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، رکن ہے، بلکہ ایمان اور کفر میں امتیاز کرنے والی چیز در حقیقت یہ صلاۃ یعنی نماز ہے، اس کی دین میں بہت اہمیت ہے۔ اس کو خیال آ گیا کہ اگر 16 مہینے ہم نے غلط رخ پر نماز پڑھی تو ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس دور میں جن مسلمانوں کا انتقال ہو گیا ہے اب ان کا کیا ہوگا۔ پس منظر میں یہ تشویش موجود تھی، جس کے ازالے کے لیے اسی مقام پر یہ الفاظ آ گئے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ایمان ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ فکر نہ کرو، اس وقت تم نے اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو حکم خداوندی وہی تھا، اس وقت اسی اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس وقت توحید کا تقاضا وہ تھا، اس وقت توحید کا تقاضا یہ ہے۔ گویا حکم بدل سکتا ہے، اصول نہیں بدل سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، جس وقت جو حکم ہو اسے ماننا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مکی دور میں حکم ہے کہ مشرکین اگر تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں میں لٹاتے رہے تو جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اس وقت اس حکم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت تھی، جبکہ مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب اس حکم پر عمل کرنا توحید ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت وہاں وہ تھی، یہاں یہ ہے، اللہ کی اطاعت کا اصول قائم رہے گا اگرچہ حکم بدل گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کچھ اور، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم انسانوں میں سے
ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی۔ سابقہ امتیں اگر ان کو دی ہوئی شریعتوں کا وہ کار بند رہے ہوں تو انہوں نے توحید کا تقاضا پورا کیا۔ اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، اب ان پر چلنا توحید اور اطاعت الہی کا تقاضا ہے۔ اس کی ایک دلیل جو مسند احمد کی روایت میں ہے اور جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعد اهل الكتاب فقراه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني رواه أحمد وحسنه الباني رحمه الله۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہوا کہ وہ کسی مسئلہ میں دلیل کے طور پر تورات کو پڑھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ وہ پڑھنے میں لگے رہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریب تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھتے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا کیا حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نظر آئے تو فوراً ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ 3 بار انہوں نے ان الفاظ کا اعادہ کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ تمام سابقہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ انبیاء اور رسل کی شریعتیں مختلف رہی ہیں تاہم دین ایک ہی رہا ہے اور وہ دین ہے دین توحید۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ ایک اور وحدہ لا شریک لہ ہے اور خدا تو وہی ہوگا جس کی قدرت محدود نہ ہو بلکہ لامحدود ہو۔ ہر سمجھدار انسان اس بات سے اتفاق رکھے گا کہ معبود وہی ہستی ہو سکتی ہے جو کامل ہو، قادر مطلق ہو۔ کوئی بھی انسان کامل ہستی کے سوا کسی اور پر ایمان لانا پسند نہیں کر سکتا، اور کامل مطلق ہستی وہی ہوگی جو لامحدود قدرت کے مالک ہو اور کمال مطلق کی صفات رکھتی ہو۔ ایسی ہستی جس کا احاطہ انسان کی محدود عقل کر سکے وہ معبود نہیں بن سکتی، وہ الہ نہیں بن سکتی۔ میرے محترم بھائی، کلمہ گوئی یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے اور اس کے کسی قول یا فعل سے اللہ و رسول کا انکار یا توہین نہ پائی جائے۔ زبان سے اسلام کا دعویٰ اور دل میں اسلام سے انکار کرنا یہ تو نفاق کی علامت ہے اور یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید کی پختگی حاصل کرنے کے لیے سورہ اخلاص کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ توحید اسلام کا بنیادی درس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود کا حقدار نہیں، ان کی شہادت دینا یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں شہادت
توحید سے مراد دعوت ایمان و اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ حقیقہ کسی امر میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ وجود میں، نہ الوہیت میں، نہ قدم اور ازلیت میں، نہ استحقاق عبادت میں، نہ تدبیر و تصرف میں، وہ اپنی ذات اور صفات میں منفرد اور اکیلا۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو تا حیات سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور ہر آدمی کو قرآن و حدیث پر تدبر کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ